الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کی آج 25 تاریخ ہے۔ آج کے یہ جمعہ رمضان میں آنے والا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ شوال میں آئے گا، وہ رمضان میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اس جمعہ کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے اور اپنے زبان میں الوداع جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن الوداع جمعہ اس نام سے اسلام میں کوئی خاص فضیلت یا کوئی شرعی حیثیت اس جمعہ کی نہیں ہے۔ اس جمعہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ یہ رمضان کے اندر یہ جمعہ آیا ہے۔ آئندہ جو جمعہ آئے گا وہ رمضان میں نہیں آئے گا، بس اتنی سی اس کی فضیلت ہے۔ الگ سے اس جمعہ کے نام سے کوئی عبادت، کوئی عمل شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا آج 25 تاریخ ہے۔ بہت جلد یہ مہینہ ہمارے درمیان سے گزر جائے گا۔ چند ایام باقی ہے۔ ان ایام میں ہمیں کون سا عمل کرنا ہے اس کے تعلق سے آج کچھ بات کریں گے، اور اس عمل کا تعلق سورۃ النصر سے ہے، جس کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کیا مناسبت، اس سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے بھی لوگ اسلام میں آئیں گے، لیکن 1 2 3 کر کے، فوج در فوج کر کے نہیں آئیں گے۔ لیکن جب اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح آ جائے، تو اس وقت اس کے بعد جو اسلام میں لوگ آئیں گے تو فوج در فوج کی شکل میں اسلام میں آئیں گے۔ اور جب ایسا منظر آپ کے نگاہوں کے سامنے آ جائے، اے نبی فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ سورت صحیح قول کے مطابق غزوہ خیبر کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں پیش آیا۔ خیبر میں رہنے والے یہودی تھے، وہ وہاں پر رہ کر کے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، ان کو ہمیشہ پریشان کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر پر فتح عطا کی۔ اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ نے نبی کو اور تمام اس زمانے کے مسلمانوں کو ایک بڑی خوشخبری دی کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی مدد آئے گی اور فتح مکہ ہوگا، اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ اسلام کا چرچا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اور یہ پیشین گوئی چند سالوں کے بعد پوری ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے مکہ کو فتح کروایا، اور ایسی فتح ہوئی کہ کوئی خون بھی نہیں بہا، اور پرسکون انداز میں مکہ فتح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آئے، اور آپ نے کہا کہ حضرت بلال کو بلایا جائے۔ سب سے پہلے حضرت بلال کو بلایا گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال کعبے کے چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے چھت پر چڑھ کر کے اذان دی، اور اس اذان کی آواز پورے مکہ میں گونجی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو لوگ بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا کہ آج میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، آج میں مکہ کے اندر خون نہیں بہاؤں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہاری کوئی
پکڑ نہیں ہوگی، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، جاؤ آج تم سب معاف کر دیے جاتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کہ وہ مکہ والے جنہوں نے 13 سال تک آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ مکہ والے جنہوں نے توحید کے نام لینے والوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی، وہ مکہ والے جنہوں نے صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کا انتہا کر دی، وہ مکہ والے جنہوں نے ایمان والوں کو ظلم و ستم کے چکی میں پیس کے رکھ دیا تھا، آج اس مکہ کی سرزمین فتح ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، نبی کو ان مکہ والوں پر غلبہ دیا ہے۔ سامنے بڑے بڑے درندے ہیں، بڑے بڑے سرداران قریش ہیں، اگر چاہتے تو نبی ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اس کے بعد جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے، اکثر نے آ کر کے اللہ کے نبی کے غلامی اختیار کر لی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فتح مکہ کے بعد مدینہ گئے۔ مکہ کے باہر، جزیرۃ العرب کے باہر جو قبیلے تھے، ان میں ان کے جو سرداران تھے، ان تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور وہ لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھ چکے تھے، لیکن وہ لوگ اپنا پیشوا مانتے تھے عرب کے سرداروں کو، اور ابھی تک سرداروں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے اس قبیلے کے لوگ اگر اسلام قبول کر لیتے تو ان کو یہ ڈر تھا کہیں ہمارے سردار ناراض ہو گئے، پھر ہمارے تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، ہمارے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے گی، اس لیے وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن اسلام کی حقانیت کو وہ لوگ سمجھ چکے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ خبر ہر جگہ عام ہو گئی کہ وہاں کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو اب وہ جو ڈر تھا وہ ڈر ختم ہو گیا، اور وہ قبیلے کے لوگ فوج در فوج کی شکل میں آ کر کے اسلام قبول کرنے لگے۔ وہ جو پیشین گوئی دی گئی تھی، اب وہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں یمن سے ایک وفد آیا تھا جس میں 700 لوگ تھے، اور 700 لوگ نے ایک وقت میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی جب آپ یہ منظر دیکھنے لگ جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، اس وقت آپ کو اپنے اس کارنامے پر اترانا نہیں ہے، اس کارنامے پر آپ کو تکبر نہیں کرنا ہے، اس کارنامے پر آپ کو فخر نہیں کرنا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اس کارنامے پر اللہ کو شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا۔ یہ وہ پیغام ہے جو آج میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ مکہ کی زمین فتح ہو گئی۔ اللہ کے نبی جب مکہ میں داخل ہوئے تو کیا انداز تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر اب بھی یاد ہے کہ اللہ کے نبی جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور زبان پر یہ کلمہ جاری تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ کوئی اور فاتح ہوتا تو تکبر کے ساتھ داخل ہوتا، کوئی اور ہوتا تو اترا کر کے چلتا، اور کوئی اور ہوتا تو انتقام کے جذبے سے سرشار ہو کر کے مکہ میں آتا کہ آج میں ان لوگوں سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی کس عاجزی انکساری کے ساتھ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ جب ایسا منظر آپ دیکھیں تو آپ کو خوش نہیں ہونا ہے، آپ کو اترانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرے، نیک کام، دین کا کام کرے، کوئی عبادت کا کام کرے، اس پر ہمیں کبھی بھی اترانا نہیں ہے کہ میں نے 30 دن کے روزے رکھ لیے، میں نے 30 دن کی تراویح کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس پر فخر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اس اللہ نے تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ آج کے زمانے میں بھی آپ شہر کا جائزہ لیجئے، ایسے گھرانے آپ کو ملیں گے کہ جن کے رہنے والوں کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب رمضان آیا کب گیا، اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ایسے برائی کے زمانے میں جب کہ برائی کا غلبہ ہے اور لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی اللہ نے اگر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی تو اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ یہ بڑا پیغام ہے جو سورۃ النصر میں اللہ نے نبی کو دیا ہے۔
اس لیے اس روزے کے مبارک عمل پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب یہ سورت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی بکثرت نمازوں کے بعد یہ جملہ کہا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرہ و اتوب الیک۔ یہ جملہ بہت زیادہ کہتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرہ و اتوب الیک۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بھی بیان ہے، استغفار بھی ہے، اپنے عاجزی انکساری کا اظہار بھی ہے۔ تو ہم سب کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر کثرت کے ساتھ ان چند دنوں میں ادا کرنا ہے۔ شکر کے بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، آخرت کے فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکیدی انداز میں کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ یہ دنیا کا فائدہ ہے، ہم جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ اس نعمت میں ترقی دے گا، اس نعمت میں اضافہ کرے گا۔ اور آخرت کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کے لیے اللہ نے جنت کی نعمت تیار کر رکھی ہے۔ اور شکر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان کے حملوں سے بچا کے رکھتا ہے، شیطان کا حملہ اس پر کارگر نہیں ہو پاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور کہا تھا اخرج، جنت سے نکل جا، نکلتے وقت میں شیطان نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ، اس آدم کی وجہ سے آج میں جنت سے باہر نکالا جا رہا ہوں، میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا، میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، اوپر سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بلکہ میں چاروں جانب سے اس پر حملہ کروں گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، میں اکثروں کو ناشکرہ بنا دوں گا۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حربہ ہوتا ہے کہ انسان کو ناشکرہ بنا دے، شکر گزار بندوں سے نکال دے۔ جب ایک انسان شکر گزاری سے باہر نکلے گا اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوگا، کوئی بھی کام کریں گے یہ کام تو میں نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر کیا ہے، دل کے اندر تکبر آئے گا۔ تکبر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کے جال میں مکمل طور پر آ چکے ہیں، اب شیطان کو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر یہ ایسا عمل ہے اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، لوگ دیکھیں گے، دل میں ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، ریاکاری کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ شکر ایسا عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ آپ دل میں اللہ کو شکر ادا کریں، آج میں نے نماز پڑھ لی اللہ کا شکر ہے، آج میں نے روزہ رکھ لیا اللہ کا شکر ہے، آج ہم نے غریبوں کی مدد کی اللہ کا شکر ہے۔ اس کا تعلق دل سے ہے۔ ہم جتنا شکر ادا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دیتا چلا جائے گا۔ تو اس صورت میں بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے جو اللہ نے نبی کو کہا، واستغفر، استغفار کیجئے۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ استغفار کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب گناہ ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اب سوچئے ذرا یہ کہ 23 سال میں اللہ کے نبی نے محنت کی، مجاہدہ کی، بے انتہا قربانیاں دی، جس کے نتیجے میں پورے جزیرۃ العرب کے ماحول کو بدل کے رکھ دیا اور دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا کہ وہ لوگ جنہیں تہذیب سے واقفیت نہیں تھی، وہ لوگ جن کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ لوگ کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، ایسے عجیب و غریب لوگوں کو اللہ کے نبی نے 23 سال میں اس طرح بدلا کہ جو درندہ صفت تھے نبی نے اسے فرشتہ صفت انسان بنا کے رکھ دیا۔ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ نبی نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے واستغفروا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ کیا سمجھے کہ ہماری زندگی کے مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اگر ہم پیدائش سے لے کر کے موت تک سجدے میں بھی سر رکھ دے تو بھی ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا
نہیں کر سکتے، اس لیے اس میں کمی رہ جائے گی۔ اے نبی واستغفر ہو، آپ نے 23 سال میں بڑا کارنامہ انجام دیا لیکن پھر بھی آپ نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اے نبی اس کے بعد بھی آپ استغفار کیجئے۔ یعنی ہم کتنوں ہی عبادت کر لیں، سب سے پہلا کام تو یہ کہ عبادت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس اللہ نے عبادت کی توفیق دی، اور دوسرا کام، اے اللہ جس طرح عبادت کرنی چاہیے ہم نے یقیناً اس طرح عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اس میں کچھ کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کے معاف فرما۔ یہ دو بڑا کام اس آیت کے اندر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی صفات بیان کی ہے کہ جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ایسے نیک بندے ہیں کہ رات میں جب دنیا والے نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، میرے یہ بندے بستروں سے ہٹ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری رات اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں اور صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب اس آیت کی تلاوت کی سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے قرآن سمجھنے کے لیے، خود اپنے عقل سے قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ایک بڑا فتنہ چلا ہوا ہے کہ خود سے قرآن پڑھ لو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ قرآن پڑھی، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، یا رسول اللہ یہ لوگ تو پوری رات عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، پھر استغفار کا کیا مطلب کہ صبح میں یہ لوگ استغفار کرتے ہیں؟ استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے، چوری ڈکیتی کے بعد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے پوری رات عبادت کی اور صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ یہ لوگ گناہ نہیں کیے، ان کا استغفار عبادت کا ہے کہ پوری رات عبادت کیے ہیں، لیکن اے اللہ جس طرح عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے ہم نے اس طرح عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اس میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، اے اللہ اس کوتاہی کو تو معاف فرما۔ یہ دو کام ہمیں ہر عبادت کے بعد کرنا ہے۔ جب بھی کوئی نیک کام کریں اس پر پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے بعد استغفار کریں۔ اگر ہم لوگ ہر عمل کے بعد یہ دو کام کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالی ہمارے اس نیک عمل کو قبول فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ہر عبادت کے بعد یہ دو کام کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔